اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانشأنا لکم به جنات من نخیل وعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ سورہ مومنون آیات 19 سے 22۔ آیت نمبر 18 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، بس اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے لینے پر بھی قادر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، جناتٍ باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی کے ذریعے سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ میوے ہیں، کثیرۃ بہت سے، کہ ان باغوں کے درمیان بھی طرح طرح کی چیزیں اگائی جاتی ہیں۔ ومنہا تأکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو، چاہے وہ انگور اور کھجوروں کے باغ ہوں، یا چاول اور گندم کی فصلیں ہوں، یا مختلف ترکاریاں ہوں، سب تم کھاتے ہو۔ تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، انسانوں کو تخلیق کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے جینے کے لیے جو انتظامات کر رکھے ہیں اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ وَشَجَرَةً اور درخت، شجرہ سے مراد زیتون کا درخت ہے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا لیکن جو صفات بیان کی جا رہی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تخرج نکلتا ہے، اگتا ہے یہ درخت، من طور سیناء، طور سینا میں۔ تو یاد رہے کہ زیتون کی کاشت کے لیے طور سینا خاص طور پر مشہور علاقہ تھا۔ تنبت اگاتا ہے، بالدہن روغن، زیتون کے درخت کا روغن کھانے کے لیے انتہائی مفید، اور عرب میں یہ بہت مقبول بھی تھا۔ یاد رہے کہ اس درخت کو اہل کتاب میں ایک مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ وصبغ اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ صبغ کے معنی سالن کے ہوتے ہیں، یہ مکھن کی طرح ایک لذیذ اور مقوی سالن ہوتا ہے۔ اس درخت کی بہت سی خصوصیات ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے بنایا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بلا شبہ تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ چوپائے جانوروں میں، لَعِبْرَةً ضرور نصیحت ہے، کہ چوپائے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ نُسْقِيكُمْ ہم پلاتے ہیں تم کو، مِمَّا فِي بُطُونِهَا جو اس کے پیٹ میں ہے، بطن کی جمع بطون۔ تو ان چوپائے جانوروں میں بھی انسان کے لیے بڑا سبق رکھ دیا گیا ہے، ان کے پیٹوں سے دودھ نکلتا ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے۔ دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان فرمایا سورہ نحل میں، لبنا خالصا صائغا للشاربین، کہ ایسا دودھ جو خالص ہے اور مزیدار ہے پینے والوں کے لیے۔ اور ایک جگہ پر اس کی وضاحت یوں فرمائی، من بین فرث ودم، کہ اللہ تعالیٰ اس دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے، کہ جانور جو بھی چارہ کھا رہا ہے اس سے تین چیزیں بن رہی ہیں، خون بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، اور ساتھ دودھ بھی، لیکن اس پاک صاف دودھ میں کسی بھی چیز کی آمیزش ہے، نہ رنگ ہے نہ بو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان جانوروں میں، منافع کثیرۃ بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ کہ صرف دودھ ہی نہیں حاصل ہوتا
بلکہ بار برداری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے چمڑوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کھانے کے لیے بھی ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ بار برداری اور کاشتکاری کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے رہے۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ تحملون کے اندر سواری اور بار برداری دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو عربوں کی عام طور پر جو زندگی ہے وہ خانہ بدوشی کی تھی، موسموں کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ ایسے حالات میں ان چوپائے جانوروں کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کو عربی میں سفینۃ الصحرا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا کا سفینہ ہے۔ اسی طرح فلک کا بھی ساتھ تذکرہ فرما دیا کہ دونوں چیزیں، خشکی اور تری، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے انتظام فرما دیا کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ۔ سورہ مومنون آیات 23 سے 25۔ انسان کی تخلیق کے مراحل اور پھر اس انسان کے لیے جو اسباب بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب انبیاء کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں جن حالات کا سامنا تھا، ایسے ہی حالات کا سامنا آپ سے پہلے بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی کرنا پڑا۔ ان رسولوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں جسے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحًا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی شرک جیسے گناہوں عمل میں مبتلا تھی۔ فقال، پس آپ نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے دعوت توحید رکھی اور یہ بات سمجھائی کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ افلا تتقون، پس تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور یہی دعوت آپ نے بھی اہل مکہ کو دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، آپ کی مخالفت کی گئی، آپ کو ستایا گیا۔ ایسا ہی حالات کا سامنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کرنا پڑا تھا۔ اس لیے فرمایا، فقال الملأ، پس کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے ان لوگوں نے جو سردار تھے اور کافر ہوئے، ان لوگوں نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، بشر مثلکم، ایک بشر تم جیسا۔ تو ملا سے مراد یہاں پر قوم کے لیڈر ہیں، سرداران ہیں۔ عام طور پر جب بھی کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، ان کی مخالفت میں قوم کے لیڈر ہی آگے آگے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا تھا وہی لوگ مخالفت کرنے والے بنے۔ جس طرح مکہ میں بھی قریش کے سرداران نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے مخالفت کی۔ اہل مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا تھا
کہ وہ اسے نبی بناتے۔ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی تھا تو طائف یا مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو بنا دیا ہوتا، یا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کہ یہ ایک بشر ہے اور نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہے، یریدو چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم کہ وہ فضیلت والا ہو جائے تم پر۔ یعنی آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کا مقصد انہیں صرف یہی لگ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ کو فضیلت مل جائے آپ کی قوم پر، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ گویا یہ ہم سے ہماری لیڈری، ہماری سیادت، ہماری سرداری ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَأَنزَلَ تو ضرور نازل کر دیتے ملائکہ فرشتے۔ ایک طرف انہوں نے خود تسلیم نہیں کرنا، دوسرا عامت الناس کو بھی گمراہ کیے رکھنا ہے، انہیں بھی رسولوں سے دور رکھنا ہے، اس لیے مختلف قسم کی تعویلیں کرتے، اور ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ ما سمعنا بہذا ہم نے نہیں سنا، بہذا اس بارے میں، فی آبائنا اپنے آباء و اجداد سے، الاولین جو پہلے گزر چکے، یعنی ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے کبھی ایسا نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر بھیج دے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، رجل ایک شخص، بہی جنتن اسے جنون ہے، یعنی جو نبوت کی باتیں کر رہا ہے، ایک الہ کی باتیں کر رہا ہے، یہ کسی دماغی خلل کے سبب سے کر رہا ہے، اسے کوئی وسوسہ لاحق ہو گیا ہے تبھی وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بعین ہی یہی الزام حضور علیہ السلام پر بھی لگایا گیا۔ فتربصوا بہ حتی حین، تربصوا پس انتظار کرو بہ اس کا، حتی حین کچھ عرصے تک۔ یہی بات حضور علیہ السلام کے حوالے سے سورہ طور میں بیان کی گئی، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم گردش روزگار کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ چند دنوں کی یہ باتیں ہیں، آہستہ آہستہ خود ہی یہ سمجھ جائیں گے اور ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مختلف ہیلے تھے، پروپیگنڈے تھے مخالفین کی طرف سے، جن کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مقام رسالت کا قدردان بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔